سہیل افریدی صاحب سے وہ فل موڈ میں احتجاج کے، وہ خان صاحب کے صرف حکم کا انتظار کر رہے ہیں. اگر خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو کیا پھر آپ کے ذریعے سے ان کو پیغام پہنچایا جائے گا احتجاج کے حوالے سے؟ ہاں مطلب اگر مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوگا، لیکن میں خود سوچتی ہوں کہ احتجاج ہونا چاہیے. یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ لوگ نکلتے تھے پنجاب کے اندر، ان کے ساتھ کچھ ہوتا تھا. نیب کا دفتر میں آپ کو یاد ہے اینٹیں ماری تھی نون لیگ کے لوگوں نے. تو یہ میرا خیال ہے ان کو یہی زبان سمجھ آتی ہے. ان کو شرافت، عدالت، کسی چیز کی ان کو سمجھ نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو اس کیس کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ منتقلی کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو کہیں اور شفٹ کیا جائے گا، تو اس پہ تحریک انصاف کا فیملی کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا احتجاج کریں گے یا پھر جو ہے وہ خان صاحب کو کہیں اور منتقل ہونے دیں گے؟ دیکھیں، بغیر ہمارے کسی کے لائرس کے مشورے کے کہیں منتقل نہیں کر سکتے، کیونکہ خان صاحب ہائی سیکیورٹی میں ہیں اور سیکیورٹی کا ایشو کہیں بھی اور ہوگا. تو اگر ہوا تو احتجاج ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ جس جگہ یہ لے کے جا رہے ہیں بڑا سخت احتجاج ہوگا. خان صاحب کو ایک آفر بھی کی گئی ہے کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں اور وہاں پہ منتقل کیا جائے ان کو، تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے؟ ہمیں نہیں پتا، ہمارے سامنے خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. خان صاحب نے سوال نہیں پتا. اور اگر کوئی آفر کر دی جاتی ہے تو فیملی اور خان صاحب اس پہ منائیں گے خان صاحب کو؟ آپ دیکھیں وہ تو پھر اس کا مشورہ کر کے ہی کریں گے نا. لیکن جو بھی کریں گے کبھی یہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. آج تک انہوں نے کوئی کام صحیح نہیں کیا، نہ یہ پولیس کو مانتے ہیں نہ عدالت کو مانتے ہیں. یہ صرف ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ یہ ظلم کر سکتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ عمران خان کے پر جو انہوں نے ظلم کیا اس کا ان سے حساب بھی لینا چاہیے اور بدلہ بھی لینا چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا لاسٹ میں کہ یہ ظلم، یہ فسادیت کب تک چلتی رہے گی؟ کیا کہتی ہیں، کیا خان صاحب کی رہائی کب تک آپ کو لگتی ہے ممکن ہوگی؟ دیکھیں اس نظام میں تو رہائی کسی کی بھی ممکن نہیں ہے. جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ سب بیچارے جیلوں میں بند ہیں. ان کو نہیں پتا کس نے، کیونکہ جج آرڈر دیتے وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اب عمران خان کو جج جتنے کیسز چلے ہیں جج کو لکھ کے دے دیتے، وہ پڑھ دیتے. تو کوئی یہاں پہ عدالت نہیں ہے جہاں آپ جائیں گے. اب آپ لوگ اپنی فکر کریں، آپ نوجوان ہیں، آپ کا فیوچر کیا ہے اس ملک میں؟ اگر آپ نے اس کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہر گھر کا ہر بچہ ظلم کا شکار ہوگا. ہم کرک بھی گئے، خیبر ایجنسی بھی گئے، وہاں پہ سہیل افریدی سے لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے، احتجاج اور ڈی چوک کی کال کرنے کا. تو خان صاحب اس طرح کا کوئی پیغام دیں گے، کوئی حکم دیں گے؟ نہیں، عمران خان نے ڈی چوک نہیں کہا. احتجاج شروع ہو چکا ہے، تحریک شروع ہو چکی ہے، اور عمران خان نے بارہا کہا ہے کہ تحریک شروع ہو چکی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن لوگ اس وقت تیار ہیں اور ان کا ایک ٹارگٹ ہے. دیکھیں، تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے. عمران خان کہتے ہیں رول آف لاء کے لیے نکلے ہیں، مطلب جمہوریت کے لیے نکلے ہیں، انسانی حقوق کو جو پامال ہو رہے ہیں اس کے لیے نکلے ہیں. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم عمران یہ کہہ کے بھیجتے ہیں عمران خان، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کو نکالو. ہمارے پاس لوگ روز آ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ عمران خان کے لیے کال دیں. تو ہم کال نہیں دیں گے، لیکن عمران خان پہلے ہی پیشین گوئی کر چکے ہیں. یہ بتائیے گا جو خان صاحب کو بنی گالہ کی آفر کی گئی ہے، کس طرح دیکھتی ہیں آپ پرسنلی کہ یہ پازیٹیو سائن ہے خان صاحب؟ کیسے عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں جن کو آزاد ہونا چاہیے، جیل سے آزاد نکلنا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک سب جیل میں بھیج دیا جائے. کس لیے وہ سب جیل میں کیوں جائیں؟ کس لیے بھیج رہے ہیں بنی گالہ؟ ان کو رہا ہونا چاہیے، یہیں سے رہا ہو کے نکلیں گے. خان صاحب اس طرح کی آفر نہیں ایکسیپٹ کریں گے بنی گالہ یا کہ پہلے بھی کر چکے ہیں، پچھلے سال بھی کیا تھا. عمران خان بالکل نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی احتجاج اور سڑکوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے؟ دیکھیں، اول تو ان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ اپنی فکر کریں اور ان کو رہا کریں، کیونکہ ناحق قید میں. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر لوگ ان کو نکال لیں گے جیل سے انشاءاللہ. آپ نے یہ کہا تھا کہ تیاری پکڑی جائے اور تیاری پکڑی جائے تحریک کے لیے. اب آپ تیاری پکڑی ہوئی ہے تو آپ بتائیں کہ کس وقت تک؟ نہیں، وہ عمران خان نے کہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو لائے عمل ہے عمران خان اپنی پارٹی کو دے چکے ہیں. اچھا میڈم، عمران خان اس کا لائے عمل اپنی پارٹی کو دے چکے ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے گاڑیاں بھجوائی گئی تھی، بلٹ پروف گاڑیاں، جو کہ پشاور بھجوائی گئی تھی KPK میں، اور سہیل آفریدی صاحب نے ان گاڑیوں کو واپس بھجوا دیا ہے. وہ مجھے نہیں، کیا بیٹا یہ اتنی آپ کا وہ جو ذرا وہ کہتے ہیں نا، سوچ کو
पाकिस्तान में बहुत चीज़ें हो रही हैं बड़ी बड़ी, पाकिस्तान ख़तरे में है। अपने मुल्क के लिए बेटा सोचो। अभी आपकी जो जर्नलिज्म है अभी नई है, अभी सीख जाओगे, बाकियों से सीखो, बड़ी बातें करना मैं सिखा दूंगी आपको। मुल्क मुश्किल में है, इसको गाड़ियों की फिक्र पड़ी है। KPK में आपके साथ खड़े हैं। मैडम, यहाँ पे कारकुनान आते थे आपके साथ, यहाँ पे बैठे होते थे रात 12-12 बजे तक, इजहारी यकजहती के लिए आते थे, चाहे वो लीडरशिप थे चाहे वो वर्कर थे। आखिर क्या वजह बनी ऐसे, जैसे पहले खबरें आई कि अलीमा खान इमरान खान का पैगाम लेके नहीं आएगी, फिर कहा कि अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगी, अब ये आ गया कि अलीमा खान के साथ कोई अडयाला जेल के बाहर बैठेगा भी नहीं। तो क्या वजह है मैडम, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, वो ये कि आप खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं, स्टैंड लेती हैं? देखिए, हम आते हैं, हमारी तारीख है। ये लोगों ने 7 महीने हो गए नहीं मुलाकात करने दे रहे, 8 महीने हो गए, 7 महीने अप्रैल से इन्होंने मुलाकातें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद कर दी हैं, और ये गैर कानूनी है और गैर आइनी है। तो हम कोई यहाँ का कानून नहीं तोड़ रहे हैं, ये तोड़े हैं और ये रोज़ तोड़ते हैं। लेकिन अजीब सी बात है कि इनके लिए कोई सज़ा नहीं है कि आप रोज़ कानून तोड़ देते हैं पाकिस्तान का, और कोई जो तोड़ने वाले हैं उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। और हमारे लिए सज़ा है कि इमरान खान का पैगाम लेकर आए हैं, तो रोज़ अरेस्ट वारंट निकल रहा है कि आपको कन्विक्शन, उन्होंने कहा कन्विक्शन, लेकिन मैंने कहा है कि सारे मीडिया वाले साथ मेरे साथ चार्ज होंगे जिन्होंने पैगाम आवाम तक पहुँचाया, फिर मैं जाऊंगी कोर्ट। आप पेश क्यों नहीं हो रही हैं? आपने जब अदालत आप में जाकर साथ आओगे, बताना। आप सारे नहीं, हम तो पहुंचे होते हैं, कल भी गए हुए थे। आप मेरे साथ मुजरिम हो गए, फिर मैं जाऊंगी। इसी बहाने हमें भी सोचते लगेगी आपके साथ। मैंने तो पिछली दफा भी जज साहब को कहा था कि सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, क्योंकि मैंने तो पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया है जी, लेकिन मुजरिम मैं हूँ और सज़ा मैं काटूंगी नहीं। आप मेरे साथ चलो, फिर मैं नहीं, हम तो जाने को तैयार हैं, अगर आप आए तो फिर ही है ना। ना हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमें कोई ऐसे सुनिए, आप आए तो फिर है। तोशाखाना 2 का फैसला आने वाला है, क्या तवक्को कर रही है, क्या कोई मुनफरिद होने जा रहे हैं? देखें, इमरान खान और बुशरा बीबी को तो रिहा हो जाना चाहिए था 1 महीना पहले, जब जो उनका जो विटनेस था, जो गवाह था, वो झूठा साबित हुआ है। लेकिन अब आपको पता है कि जज साहब ने उस दिन जब कह के उठे हैं, पता नहीं आप कोर्ट में थे कि नहीं, कि मैं 2-3 दिन लगाऊंगा क्योंकि मैं किसी शादी पे जा रहा हूँ पेशावर, तो मुझे 3 दिन लगेंगे मैं जजमेंट देने के लिए। और सब ने, लॉयर्स ने भी, सलमान सफदर ने भी कहा कि उनका ख्याल था कि ये पीर के दिन सज़ा सुना देंगे। सुहेल अफरीदी के आते ही वफाक के साथ तनाव में शिद्दत आ रही है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या इमरान खान के लिए मज़ीद मसाइल नहीं बढ़ेंगे? इमरान खान कैद के अंदर है, इमरान खान के इससे ज़्यादा मसाइल क्या हो सकते हैं कि झूठे केसेस, झूठी सज़ाएं, इससे ज़्यादा इमरान खान के पास क्या मसाइल और हो सकते हैं? ठीक है।